اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء کے حالات زندگی سے گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے ہیں، اور آج مرحوم آیت اللہ مصطفیٰ بہشتی اصفہانی کی زندگی سے اور ان کے آخری لمحات سے ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آیت اللہ مصطفیٰ بہشتی اصفہانی ایک نہایت ہی متدین، با اخلاق شخصیت کے مالک تھے، مجسمہ اخلاق تھے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کا عملی مجسمہ تھے اور عملی پیکر تھے۔ یہ گراں قدر عالم دین انتقال کر جاتے ہیں، اور ان کے بیٹے حجت الاسلام حسن بہشتی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حسن بہشتی اصفہان میں امام جمعہ ہیں، اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء کی شہادت کے روز 21 رمضان المبارک کو یہ حجت الاسلام والمسلمین حسن بہشتی اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ 21 رمضان المبارک کو منافقین کے ہاتھوں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اپنے والد کے انتقال سے متعلق ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار جب شدید علیل ہوئے، شدید بیمار ہوئے اور ان کا آخری وقت آیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو میں ان آخری تمام لمحات میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھا، اور جب ان کی جان کنی کا عالم آیا اور ان کی روح ان کے بدن سے مفارقت اختیار کر رہی تھی، تو اس وقت بھی میں ان کے پاس موجود تھا اور ان کی خدمت کر رہا تھا۔ اور جس وقت ان کا انتقال ہوا، یعنی 2:20 پر آدھی رات کے وقت، تو میں نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس کاغذ پر لکھ دیا کہ والد بزرگوار کا انتقال رات کے 2:20 پر واقع ہوا۔ اس کاغذ کو میں نے لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ مؤمنین کو اطلاع دے دی، پورا شہر اصفہان ہاسپٹل کے گرد جمع ہو گیا اور عزاداری کرنے لگا۔ ایران کی رسم ہے کہ مراجع تقلید کے انتقال پر بہت عزاداری کرتے ہیں، بہت گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اپنے مرحومین سے بڑھ کر مرجع تقلید کی تجلیل کرتے ہیں، احترام میں اس کی تشییع جنازہ کرتے ہیں اور اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ بہت بڑا جمع غفیر مراجع تقلید کے جنازوں میں موجود ہوتا ہے، اور ہم نے ایسے جنازوں میں شرکت کی ہے۔ مرجعیت عظمیٰ مرحوم آیت اللہ سید محمد رضا گول پیگانی کے نماز جنازہ میں ہم موجود تھے، مرحوم آیت اللہ محمد علی عراقی، اور اس طرح بہت ساری شخصیات کی تشییع جنازہ میں ہم نے شرکت کی ہے، اور ایسے ہی بہت ہی عظیم الشان انداز میں ان کی تجلیل ہوتی ہے۔ پورا شہر جمع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ایک طولانی ترین روٹ انتخاب کیا جاتا ہے تشییع کے لیے، اس تمام روٹ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور ہر طرف لوگ جو ہیں وہ اس مرجع عظیم الشان کے تجلیل کے لیے، ان کے احترام کے لیے سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں، اور اسے سپرد خاک کرنے کے لیے بہت ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے۔ آپ اگر مراجع تقلید کی تشییع جنازہ سے متعلق ویڈیوز کو مشاہدہ کریں تو آپ اس چیز کو بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آیت اللہ حجت الاسلام حسن بہشتی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو باخبر کر دیا، لوگوں کا جمع غفیر ہاسپٹل کے گرد جمع ہو گیا، اور میرے والد بزرگوار آیت اللہ سید مصطفیٰ بہشتی اصفہانی کو نہایت ہی عظیم الشان انداز میں ان کی تجلیل کی گئی، ان کی تشییع کی گئی، اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب ایسے میں والد بزرگوار کے لیے مجالس عزا کا پروگرام ترتیب دیا گیا، مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں، اور میں بھی مجالس عزا میں موجود ہوں، اور رسم یہی ہوتی ہے کہ جو
مرحوم کے ورثاء ہوتے ہیں وہ گیٹ پر ہر آنے جانے والے کا استقبال کرتے ہیں، تو میں بھی استقبالیہ دروازے پر موجود ہوں۔ بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے مراجع تقلید آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، اور تعزیت کرنے کے بعد مجلس عزا میں شریک ہو رہے ہیں، اور جب واپس جا رہے ہیں تو اسی طرح مجھ سے تعزیت کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ ایک نوجوان شخص میرے قریب آتا ہے اور آ کر میرے کان میں کہتا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال رات کو 2:20 پر واقع ہوا تھا۔ یہ وہ مجھے کہتا ہے۔ اب میں نہایت تعجب کرتا ہوں اور اپنے ہاتھ پاؤں گم کر دیتا ہوں کہ یہ بات تو صرف مجھے معلوم ہے کہ میرے والد کا انتقال رات کو 2:20 پر ہوا ہے، اور میں نے ابھی تک کسی کو اس بات سے باخبر نہیں کیا، یعنی کسی کو اس ٹائم کے بارے میں اطلاع نہیں دیا۔ یہ نوجوان شخص کیسے جانتا ہے کہ میرے والد کا انتقال رات کو 2:20 پر ہوا؟ میں نے اپنی جیب کو ٹٹولا تو دیکھا وہ کاغذ موجود ہے، بس میری جیب سے وہ کاغذ بھی کہیں نہیں گرا کہ اس شخص کو وہ کاغذ مل گیا ہو، اس نے پڑھ لیا ہو اور اب آ کر یہ مجھے خبر دے رہا ہو۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کاغذ میری جیب میں موجود ہے، اور ابھی تک میں نے کسی کو دقیق موت کے وقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نوجوان کو اس بات کا کیسے علم ہوا؟ لہٰذا میں تجسس کرتا ہوا اس سے سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال رات کو 2:20 پر ہوا ہے؟ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ کوئی خاص ماجرا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں رات کو اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ عالم رؤیا میں نے خود کو حرم مطہر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا میں پایا۔ میں نے دیکھا کہ میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے ان کے حرم میں موجود ہوں، اور رات کو 2:20 پر امام علی ابن موسیٰ الرضا اپنی زریح سے باہر تشریف لاتے ہیں اور نہایت ہی جلدی میں کہیں جا رہے ہیں۔ تو میں آگے بڑھ کر امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی قدم بوسی کرتا ہوں اور امام رضا سے پوچھتا ہوں کہ مولا آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ماجرا ہوا ہے؟ تو امام علی ابن موسیٰ الرضا مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اصفہان جا رہا ہوں، آیت اللہ مصطفیٰ بہشتی کا انتقال ہو رہا ہے، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے زائر کے انتقال کے وقت اس کی زیارت کے لیے اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ اور وہ نورانی حدیث امام علی ابن موسیٰ الرضا نے نقل کی کہ عند الصراط، عند المیزان و عند تطایر القطب، ان 3 مقامات پر میں اپنے زائر کی آ کر مدد کرتا ہوں۔ تو آیت اللہ مصطفیٰ بہشتی کا انتقال ہو رہا ہے تو میں وہاں اصفہان جا رہا ہوں۔ تو میں نے صرف اس وقت کو نوٹ کر لیا کہ جس وقت میں نے عالم رؤیا میں امام رضا کو اصفہان جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اب میں آیا ہوں آپ سے تعزیت کرنے کے لیے، چونکہ میں نے امام رضا کو 2:20 پر آپ کے والد کی خدمت میں ان کی عیادت کرتے وقت اور ان کی جو جانکنی کا عالم ہے اس عالم میں ان کے پاس آتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ امام رضا اس ٹائم آئے تھے، تو یقیناً آپ کے والد کا انتقال بھی اسی وقت ہوا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان نے جو خواب دیکھا تھا یہ سچا خواب تھا، رؤیا صادقہ کا مصداق تھا، اور واقعاً حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا اپنے زائرین کی اسی طرح سے آ کر 3 مقامات پر مدد کرتے ہیں اور ان کو ان 3 مقامات کی ہولناکیوں سے نجات عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت میں غفلت نہ کی جائے، جہاں کہیں بھی موجود ہوں امام رضا کی مکان بعید سے زیارت کریں، اور اگر توفیق ملے تو مشہد الرضا تشریف لائیں، امام علی ابن موسیٰ الرضا کی قدم بوسی کریں اور آ کر امام غریب کو آ کر نزدیک سے سلام کریں۔ خداوند متعال آپ کی زیارت کو قبول کرے۔ میں بھی آپ کی طرف سے نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا کو بھی ہوں۔ خداوند متعال ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔